ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی مسلمانوں کے دو گروپ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروپ تو ایسا ہے جو کہ جلوس نکالنے والا ہے، عید میلاد النبی کی تیاری کرنے والا ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو عید میلاد النبی کو منانا صحیح نہیں سمجھتا اور جلوس نکالنا صحیح نہیں سمجھتا۔ میں ابھی آپ کو فتویٰ نہیں دینے والا کہ جلوس نکالنے والا غلط ہے یا جلوس نہیں نکالنے والا غلط ہے، یہ بات میں آپ کو نہیں بتلانے والا اور یہ فتویٰ نہیں دینے والا، کیونکہ دونوں ہی گروپ جلوس نکالنے والے بھی نبی کی عشق میں جلوس نکال رہے ہوتے ہیں اور جلوس نہ نکالنے والے بھی نبی کے عشق میں اور صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے نہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دونوں ہی گروپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس سے غیر مسلموں کے سامنے اسلام غلط طریقے سے پیش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کتابیں پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، قرآن پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر کے ایمان لاتے ہیں۔ تو دونوں ہی گروپ کیا غلطی کرتی ہے اور دونوں گروپ کو اس ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جلوس نکالنے والے غلطی کیا کرتے ہیں کہ جلوس نکالتے تو ہیں نبی کی محبت میں، لیکن میں نے اکثر 12 ربیع الاول کے جلوس میں ہو یا محرم کی جلوس میں ہو، میں اکثر جگہوں میں دیکھا ہوں کہ لوگ اس جلوس میں ڈی جے کے ساتھ ڈانس تک کر رہے ہیں، اس جلوس میں بے پردگی ہو رہی ہے، اس جلوس میں نماز کو چھوڑا جا رہا ہے، جس نماز کے بارے میں میرے پیارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جلوس نکال کر سڑکوں کو جام کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے، جو نبی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو کہ راستے میں کانٹا جو شخص نہیں ہٹاتا، کوئی تکلیف دہ چیز اگر ہے اس کو نہیں ہٹاتا، تو اس کا ایمان کا کوئی آخری درجہ بھی نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ اس نبی کے دین میں، اس نبی کی شریعت میں، اس اسلام میں ہمیں کہاں سے اجازت ملتی ہے کہ ہم سڑکوں کو بلاک کریں، سڑکوں کو جام کریں۔ اب دوسرا فرقہ کیا کرتا ہے، دوسرا گروپ کیا غلطی کرتی ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، جلوس نکالنے والوں کو، حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سمجھائیں، چھاؤں میں لے جا کر کے جلوس نکالنے والوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ تم جلوس نکال رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن جلوس نکالنے کو تم دین کا حصہ مت سمجھنا۔ تمہاری اگر روایت ہے، تمہاری اگر کوئی رسم ہے تو اس رسم کو کرو، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جلوس نکالنا 12 ربیع الاول کے دن یہ کوئی ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین تو میرے نبی کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ 1450 سال پہلے ہی دین تو مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آج یہ دین میں مداخلت کیوں؟ میرے عزیز دوستو، آپ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، عید میلاد النبی منائیں یا نہ منائیں، لیکن اس مبارک مہینے میں 3 کام ضرور کریں جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ پہلا کام، نبی کی سیرت کو آپ پڑھیے۔ اس مبارک مہینے میں نبی کی سیرت کو پڑھیے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پر بہت سارے علماء کرام کے بیانات موجود ہیں سیرت پر، ان بیانات کو سنیے۔ اور دوسرا کام کہ نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیکھیے۔ پوری کوشش کیجیے کہ ہماری زندگی ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا
زندگی کا ہر عمل ہمارے نبی کے مطابق ہو جائے۔ اور تیسرا کام کہ اس مہینے میں خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے درود کو فرشتے نبی تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے والدین کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں نے آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھا ہے۔ اس لیے ہر وقت درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اس مبارک مہینے میں خوب کثرت سے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر چھوٹا سے چھوٹا درود بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور سب سے چھوٹا درود اور آسان درود اگر آپ پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ثواب آپ کو خوب ملے گا۔